فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اس لیے اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو۔ فإن صلاتکم معروضۃ علی، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیف تعرض علیک صلاتنا وقد ارمت، ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا جبکہ آپ جب دنیا سے جائیں گے، قبر میں جسم آپ کا ختم ہو جائے گا، تو ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے جسموں پر زمین پر پیغمبروں کے جسموں کو حرام کر دیا۔ زمین کسی پیغمبر کے جسم کو کبھی ختم نہیں کرتی۔ تو یہ بھی امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے جسم بالکل سلامت رہتے ہیں۔ شہداء میں تو یہ بہت زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے، بہت سارے شہداء کے جسم سلامت رہتے ہیں۔ تو ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ بہا عشرہ، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا۔ درود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی رحمت کی دعا کرنا۔ ایک ہوتا ہے عام دعا، کسی کے لیے بھی رحمت، صلات کہتے ہیں خصوصی رحمت جو اللہ اپنے خاص بندوں پہ کرتا ہے۔ اس لیے صلات کا جو لفظ ہے نا، یہ درود اور صلات یہ پیغمبر کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ صلات خاص کس کے خاصہ ہے؟ یہ پیغمبروں کا۔ اس لیے ہم اللہم صلی علی محمد تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یوں نہیں کہہ سکتے اللہم صلی علی فلان۔ تو وہ صلی جو ہے نا، صلات یہ خاص قسم کی رحمتیں ہوتی ہیں جو اللہ پیغمبروں پر بھیجتے ہیں۔ کبھی قرآن میں آتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان پر اللہ کی خصوصی رحمتیں بھی ہیں اور رحمت بھی ہے۔ تو پتہ چلا صلات اور رحمت میں فرق ہے۔ صلات اعلیٰ قسم کی رحمتوں کو کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے لیے ایک مرتبہ رحمت کی دعا کی، درود شریف پڑھا میرے لیے، تو اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اور جمعہ کے دن زیادہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی۔ البتہ یہ جو جمعہ کے دن میں حدیث مشہور ہے کہ 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں جمعہ کے دن درود پڑھنے سے، یہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے۔ لیکن یہ جو میں نے حدیث پڑھی کہ جمعہ کا دن سب سے بہتر دن ہے، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، لہذا اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ جمعہ کے دن درود شریف کی اضافی فضیلت ہے۔ آج چونکہ جمعہ کا دن ہے تو اس لیے میں نے کہا کہ اس بارے میں تھوڑی سی بات کروں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ۔ جیسے میلوں کی جگہ ہوتی ہے نا، میلے ٹھیلے، عید پہ جب سب لوگ جمع ہو کے خوشیاں مناتے ہیں، تو جیسے مزاروں پہ ہوتا ہے نا قوالیاں ہو رہی ہیں اور یہ میلے ٹھیلے ہو رہے ہیں آج کل دیکھا ہے، تو پہلے زمانے میں بھی جب کوئی نیک آدمی دنیا سے جاتا تھا تو لوگ اس کی قبر پہ دھرنے مار کے بیٹھ جاتے تھے، اور وہ مجاور اور یہ سب جو ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ میری قبر کے ساتھ یہ کچھ مت کرو، البتہ مجھ پہ درود پڑھا کرو، اور فرمایا کہ تم جہاں سے بھی درود پڑھو گے یہ مجھ تک پہنچے گا۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد علی، کہ جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح کو میرے جسم میں لوٹاتے ہیں اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ چونکہ یہ برزخی زندگی میں ہے، لہذا اس کی کیفیات میں اور گہرائی میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے اللہ بہتر سمجھتے ہیں یہ ہوتا ہے، اس کی حقیقت کا ہمیں علم پوری طرح نہیں ہے، تو برزخی زندگی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علی، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑھے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل من ذکرت عنده فلم يصلی علی، وہ شخص کنجوس ہے، بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پہ درود نہ پڑھے۔ یعنی اتنی بڑی شخصیت اور اتنے بڑے محسن اعظم کا تذکرہ آ رہا ہے اور اس کی زبان سے دعا بھی نہیں نکلتی، تو اس سے بڑا کنجوس دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا جس نے درود شریف پڑھے بغیر دعا شروع کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے دعا میں جلدی کی ہے۔ پھر فرمایا تم میں سے جب کسی شخص کو دعا مانگنی ہو پہلے اللہ کی حمد و ثنا پڑھے پھر مجھ پر درود بھیجے۔ اللہ نے اہل ایمان کی صفات بیان کی بہت ساری، ان میں ایک صفت والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، یہ لوگ اپنی امانتوں اور معاہدوں کی رعایت کرتے ہیں۔ اللہ کرے یہ آیت ہم سب کی سمجھ میں آ جائے۔ امانت کا کیا مطلب ہے؟ امین کہتے ہیں قابل اعتماد، ٹرسٹ، جس پہ آپ کو ٹرسٹ ہو، آپ اس کی طرف سے بے خوف ہو۔
امن سے نکلا ہے نا, امن. امن کسے کہتے ہیں؟ سلامتی, امن. جنگ کے اپوزٹ کو امن کہا جاتا ہے. اور امین, آپ اس سے بے خوف ہو. آپ جس کو اپنی امانت دیتے ہو اس کو بھی امین کہا جاتا ہے. آپ کسی کے پاس اپنی امانت رکھواتے ہو تو جس کے پاس آپ نے امانت رکھوائی ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ امین. کیوں امانت کیوں رکھوا رہے ہو؟ آپ اس سے بے خوف ہو. آپ کو پتا ہے بھائی یہ بندہ ایک نمبر ہے, میں اس کے پاس کچھ بھی رکھواؤں گا تو مجھے ٹرسٹ ہے, اس پہ اعتماد ہے, یہ اس میں ڈنڈی نہیں مارے گا, گھپلا نہیں کرے گا. آپ رکھوا کے چلے جاتے ہو سفر میں, کہیں بھی اعتماد کرتے ہو آپ اس کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی امانت رکھوائی جاتی ہے نا تو یہ اپنے ٹرسٹ کو, اپنے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچانے دیتے. یہ اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ واقعی ہم قابل اعتماد ہیں, کہ ہم پہ کسی بھی چیز میں کوئی ٹرسٹ کیا جائے, کوئی راز ہمیں دے دیا اسے فاش نہیں کرنا, تو یہ اس میں پورے اترتے ہیں. اب آج بتاؤ, آج کیا مسلمان اس معیار پہ پورے اترتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے المجالس بالامانہ, جب بھی ہم کوئی نجی محفل میں بات کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ایک امانت ہوتی ہے. آپ نجی محفل میں بات کرو, اگلا جا کے اس کو پوری دنیا میں پھیلا دیتا ہے. تو یہ کیریکٹر جو ہے نا, کیریکٹر لیس ہونا, یہ بہت بری خصلت ہے. ابھی وہ ایک ٹک ٹاک پہ ایک ویڈیو آئی نا, وہی جو بناتے ہیں منہ پہ لال وہ ڈال کے بڑے زبردست چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں. اس میں ایک بچے نے اپنی اماں سے کہا, نہیں اپنے ابا کو فون کیا کہ اماں کی برتھ ڈے منا رہا ہوں, سرپرائز دوں گا, امی کو نہیں بتانا. ابو نے آفس میں امی کو فون کیا کہ تمہاری برتھ ڈے کر رہا ہے, سرپرائز دے رہا ہے, لیکن میرے بیٹے کو نہیں بتانا کہ میں نے تمہیں بتا دیا ہے. میرے بیٹے کو نہیں بتانا کہ میں نے تمہیں بتا دیا ہے. شوہر کا فرض بنتا تھا نا اب نہ بتائے. شوہر نے فوراً اپنی بیگم کو فون کیا کہ میرے بیٹے نے فون کیا ہے کہ تمہیں سرپرائز دینا چاہتا ہے اور اس نے مجھے تمہیں بتانے سے منع کیا ہے, تو اس لیے برتھ ڈے میں چلی جانا, لیکن بیٹے کو یہ نہ بتانا کہ میں نے تمہیں بتا دیا ہے. اماں کہاں پیٹ میں رکھتی بات, اماں نے فوراً بیٹے کو فون کیا, کمبخت تو نے, یعنی ہاں بیٹا تم نے مجھے سرپرائز دینا تھا نا, تو تمہارے ابا نے مجھے بتا دیا ہے کہ آج میری برتھ ڈے, لیکن ابا نے یہ کہا ہے, منع کیا ہے کہ یہ بیٹے کو نہیں بتانا, لہذا ابا کو فون کر کے یہ نہیں بتانا کہ میں نے تمہیں بتا دیا ہے. بیٹا بھی پیٹ کا ہلکا, اس نے ابا کو فون کیا کہ آپ نے اماں کو کیوں بتا دیا, لیکن اب اماں کو نہیں بتانا کہ میں نے آپ کو بتایا, اور پھر آپ نے اماں کو بتایا اور اماں نے مجھے بتایا. سمجھ رہے, اماں کو نہیں بتانا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے اماں کو بتایا. یہ چکر چل رہا ہے. پھر ابا فون کر رہے ہیں, جب میں نے منع کیا تھا بیٹے کو نہیں بتانا تو تم نے کیوں بتایا. اب بیٹے کو یہ نہیں بتانا کہ میں نے تمہیں بتایا, اور تم نے پھر بیٹے کو بتایا, اور پھر بیٹے نے مجھے بتایا, یہ بیٹے کو نہیں بتانا. تو یہ چکر چل رہا ہے. تو پھر یہی چل رہا ہے کہ تم اس کو نہیں بتانا کہ میں نے تمہیں بتا دیا, کہ اس نے مجھے بتا دیا کہ تم نے اس کو بتایا, اور کیوں بتایا کہ میں نے تمہیں بتایا ہے. یہ مارکیٹ میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ چل رہا ہے مارکیٹ. تو مارکیٹ میں یہی چل رہا ہے, کوئی راز نہیں رہا, فوراً پیٹ میں گدگدیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ جا کے بتائیں کیسے یار کسی کو. تو اللہ کہتے ہیں ایمان والے لوگ جو ہیں وہ امانت کی رعایت کرتے ہیں. کوئی بات کسی کو بتا دی, اپنی خفیہ بات سینے میں لے کے رکھتے ہیں, اس کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے. ندیم شاد ایک شاعر ہے انڈیا کے, بڑا اچھا شعر ہے. وہ کہتے ہیں پتھروں سے کہو راز دل, یہ نہ دیں گے دغا آپ کو. پتھر جو ہے نا بت بن کے کھڑا رہے گا ساری زندگی, اس کے سامنے جو مرضی بولو گے دغا نہیں دے گا. اے ندیم آج کے دور میں آدمی کا بھروسہ نہیں, اے ندیم آج کے دور میں آدمی کا بھروسہ نہیں. اس کا ایک اور شعر سنا دیتا ہوں, شروع میں آپ خوش ہوں گے, آخر میں پھر پریشان ہو جائیں گے. کل وہ میرے بھی آنگن میں تھی جس پہ غرور, مجھے بہت پرانا ہو گیا نا سنا ہوئے. کل وہ میرے بھی آنگن میں تھی جس پہ غرور تجھ کو ہے, کچھ اس طرح کا شعر ہے. جس پہ کیا ہے شعر, کسی کو یاد ہے تو سناؤ. کل وہ میرے بھی آنگن میں تھی جس پہ تجھ کو غرور آج ہے. اب آپ پریشان خوش کہ یار پتہ نہیں کون تھی آنگن میں. کل وہ میرے بھی آنگن میں تھی جس پہ تجھ کو غرور آج ہے, کل وہ شاید تجھے چھوڑ دے, اس خوشی کا بھروسہ نہیں. یعنی جن خوشیوں پہ آج تو اترا رہا ہے, دولت, شہرت, مزے کی لائف, اس پہ اترا مت. کل وہ میرے آنگن میں تھی اور میں بھی ایسے ہی غرور کرتا تھا, آج ان خوشیوں نے مجھے چھوڑ دیا, کل تجھے بھی چھوڑ سکتی ہیں. تو اس خوشی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. دیکھو نا انڈیا میں جہاز تباہ ہو گیا, سارے خوش جا رہے تھے, لندن جا رہے ہیں, انجوائے کریں گے لائف کو. بیچارہ ایک شخص آیا, اپنی پوری فیملی کو, پریوار کو, خاندان کو لے کے جا رہے ہیں, سیلفیاں بنا رہے ہیں سب لوگ. دڑام سے جہاز گرا, سب خوشیوں کو آگ لگ گئی. اور اس سے ہمیں کیا عبرت ملتی ہے؟ سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے بھائی؟ اللہ کے ہاتھ میں. اور دیکھو
آپ نے موٹیویشنل اسپیکر سے سنا ہوگا کہ جو ٹائم پہ کام کرتے ہیں ہمیشہ کامیاب وہی ہوتے ہیں. سکسیسفل ہونے کی کامیاب لوگوں کی جو 7 بڑی علامتیں ہیں نا, بہت بڑی بڑی 7 علامتیں گوروں نے لکھی ہیں کہ ان میں ایک یہ بھی ہے کہ یہ ٹائم کے پابند اور یہ سب چیزیں. وہ جو ایک لڑکی بچی ہے نا جہاز میں تباہ ہونے سے, وہ صرف اس لیے بچی ہے کہ ٹائم کی پابند نہیں تھی. وہ سمجھ رہے ہیں, انڈیا کا جو جہاز اڑا اور 3-4 منٹ کے بعد ہی وہ گر کے تباہ ہو گیا, اس میں ایک بندہ تو وہ تو اللہ نے بچا لیا, پیچھے سے دم سے نکل گیا, وہ اللہ اس کو زندگی دے. لیکن ایک لڑکی بچ گئی. کیوں بچی ہے؟ ٹائم پہ نہیں پہنچی تھی. تو کہاں گئی وہ ساری کامیابی اور سکسیسفل لائف کے بنیادی اصول کہ آپ ہر کام پرفیکٹ کریں, ٹائم پہ کریں, آپ کامیاب ہوں گے؟ نہ 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 نہ, کچھ لوگ بغیر ٹائم کے کام کریں تو کامیاب ہو جاتے ہیں, ٹائم پہ کریں تو بیڑا غرق. تو وہ تو ٹائم پہ نہیں پہنچی, لیٹ ہونے کی عادت ہوگی لیٹ ہونے کی, ورنہ لگتا نہیں ہے کہ ایئرپورٹ بھی کوئی بندہ لیٹ ہو جائے. ایئرپورٹ کا تو پتا ہوتا ہے بھائی اتنے پہلے پہنچنا ہے, تو ٹائم پہ نہیں پہنچی اور اللہ کا فضل ہوا. اس سے ہمارے پاکستانی نوجوانوں کو کتنی موٹیویشن ملی ہے کہ صبح جلدی اٹھنا اور رات کو ٹائم پہ سونا. یہ ناکام لوگوں کی علامت ہے. جو تھوڑی سی موٹیویشن ملی تھی نا, اس کا بھی بیڑا غرق ہو گیا. تو لیکن اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں. اس کا جواب کسی کے باپ کے پاس بھی نہیں ہے, اس کا جواب صرف اسلام کے پاس ہے. کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. بھائی آپ کوئی بھی آپ کو سمجھا رہا ہوں نا ٹائم پہ کی پابندی کریں تو آپ کامیاب ہوں گے, سکسیسفل لائف ہے, تو آپ بتا دیں سر اس نے تو ٹائم کی پابندی کرتی تو آج جا چکی ہوتی. اس کی تو سارا ویژن کی ایسی کی تیسی, اس کو تو بچایا کس چیز نے؟ ٹائم کی پابند نہیں ہے. تو اس کا جواب اسلام نے دیا ہے. اسلام نے یہ دیا ہے کہ آپ کامیابی کے اسباب کے پابند ہیں. کامیابی کے جو اسباب ہیں ان کو اختیار کریں. اس پہ آپ کو وہ کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی, یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے. اللہ کی مرضی اس کامیابی میں ناکام کر دے, ناکامی میں کامیاب کر دے. یہ اللہ کا مسئلہ ہے, آپ کا نہیں ہے. آپ کامیابی کے اسباب اختیار کریں, پھر ناکام بھی ہو گئے تو اللہ کہتا ہے یہ دنیا کی ناکامی نہیں ہے, میں کامیاب کر دوں گا. اصل آخرت ہے, دنیا نہیں ہے. دنیا میں کامیابی کے اسباب اختیار کرنے والے بہت دفعہ فیل ہو جاتے ہیں, اور ناکامی کے اسباب اختیار کرنے والے بہت دفعہ کامیاب ہو جاتے ہیں. تو یہ تو بظاہر نا انصافی ہے کہ اللہ جو ٹائم کے پابند تھے وہ مر گئے, اور جو سست دیر سے اٹھے وہ بچ گئے. آپ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کے ساتھ. بھائی ایکسیڈنٹ نہ بھی ہوا ہوتا, سست بھی ہوتی تو آج بچنا تھا اس نے. صحیح ہے نا, آج اس نے بچنا تھا. تو یہ اللہ پہ ایک اشکال ہوتا ہے نا کہ اللہ جو ٹائم کے پابند ہیں ان کا تو بیڑا غرق ہو گیا, اور جو ٹائم کے پابند نہیں ہیں, لیٹ پہنچ رہے ہیں, سست ہیں, وہ کامیاب ہو رہے ہیں. اس کا مطلب سست بننا چاہیے. تو اللہ جواب میں کیا کہے گا؟ غیر مسلم کے پاس تو کوئی جواب, وہ کہے گا لک تھی بھائی, ایک لک تھی, کیا کر سکتے ہیں. اللہ اس کا جواب دیتا ہے کہ تم جس چیز کو کامیابی سمجھ رہے ہو حقیقت میں وہ کامیابی ہے نہیں, اور تم جس چیز کو ناکامی سمجھ رہے ہو حقیقت میں وہ ناکامی ہے نہیں. اصل کامیابی آخرت کی ہے. جو چست لوگ ہوتے ہیں اور اپنی چستی کو صحیح سمت میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں آخرت کے لیے, تو بے شک وہ دنیا میں ناکام ہو جائیں, آخرت میں کیا ہے؟ کامیاب. اور جو سست لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا میں کامیاب ہو بھی جائیں, آخرت میں کیا ہے؟ ناکام. آخرت میں سست, جنت میں تھوڑی جائے گا, سست نہیں جائے گا جنت میں. دیکھو حدیث میں آتا ہے ایسے پیغمبر بھی دنیا میں آئے جنہوں نے دین کی دعوت کا کام شروع کیا, ایک شخص بھی ایمان نہیں لایا اور ان کو قتل کر دیا گیا. دنیاوی لحاظ سے وہ اپنے ویژن میں کامیاب ہوئے یا ناکام؟ بولو, دنیاوی لحاظ سے کیا ہوئے؟ وہ ناکام. بھائی ایک شخص تو لے آتا نا ایمان, ایک بھی نہیں لایا اور قتل کر دیا گیا. لیکن آخرت میں کیا ہے؟ کامیاب ہے بھائی. اور والسماء ذات البروج میں جو اللہ نے بیان کیا, سورہ بروج میں واقعہ, اس میں کیا تھا کہ ایک نوجوان بادشاہ نے کہا, جادوگر سے نا, بادشاہ لوگ اس کے جادوگر تھے جو لوگوں کو الو بناتا تھا, تو اس سے بادشاہوں کے منجن بھی بکتے ہیں. جیسے پھونکوں والی سرکار اپر لیول پہ تعلقات ہیں تو اوپر تک کھانچے چلتے ہیں ان کے. یہ چھوٹے موٹے لوگوں کا کام چھوٹی موٹی پھونکیں ہوتی ہے. اتنے بڑے پیمانے پر ہول سیل کے حساب سے اگر کوئی پھونک مار رہا ہے تو اس کا مطلب اونچی سطح پہ, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے وہ ہمارے سیاسی لیڈر ہو, کہیں نہ کہیں اس کا کھانچا چل رہا ہے. ورنہ اتنی پھونک کہاں سے آ رہی ہے بھائی؟ تو یہ باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ میں کچھ لوگ ہوتے ہیں, پوری نہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جن سے ان کے رابطے ہوتے ہیں, اور پھر سیاسی لیڈروں میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن سے ان کے رابطے ہوتے ہیں, تو وہاں سے ان کو پائپ لائن ہوتی ہے, وہاں سے پھونک ان میں بھری جا رہی ہوتی ہے اور یہ آگے پارسل کر رہے ہوتے ہیں. تو اتنے اونچے پیمانے پر یہ ہوتا نہیں ہے اپر لیول میں اتنے تعلقات کے بغیر.
چھوٹے موٹے عامل یہ ادھر ادھر چتونگڑے گھوم رہے ہوتے ہیں, ان کے کوئی تعلقات نہیں ہوتے. تو اب کیا ہے, اب جو بادشاہ تھا نا اس نے کیا کیا, اس نے کہا کہ جادوگر کو بلایا, پھوکو والی سرکار جو اس زمانے کی تھی, کیونکہ وہ بھی شعبدے دکھاتے ہیں نا, یہ بھی دیکھو ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی ہم نے جوڑ دی, لنگڑا تھا ایک دم سیدھا چلنا شروع ہو گیا. تو یہ سارے شعبدے ہوتے ہیں, جادوگروں کے پاس ہوتے ہیں شعبدے. تو بادشاہ نے جادوگر کو بلایا اور کہا کہ میں, جادوگر نے کہا کہ دیکھو میں مرنے والا ہوں, تو آپ کوئی بندہ دے دو جس کو میں یہ جادو سکھا دوں, یہی شعبدے بازیاں, کوئی نوجوان دے دو جوان خون ہو تاکہ کچھ عرصہ چل تو سکے نا وہ, تو آپ کی کام آئے گا, یہ منجن دبا کے چلتا رہے گا آپ کا. تو ایک نوجوان کو بادشاہ نے دے دیا, کسی گھر غریب فیملی سے لیا ہوگا, بھائی اس بے روزگار ہے اس کو سکھاؤ. یہ صحیح حدیث سے یہ مضمون ثابت ہے جو میں بیان کر رہا ہوں سورہ بروج کی تفسیر میں. تو اب ہوا کیا کہ وہ جو جادوگر تھا نا, جو نوجوان تھا, اس نے جادو سیکھنا شروع کیا اس زمانے کی پھونکوں والی سرکار سے کہ یار صرف یہ پھونک, آپ کے کل مرنا بھی ہے نا, پھونک نکلے گی بھارا لیکن ایک دن, کتنی بھی پھونکوں کے سلنڈر بھروا لو, موت کا فرشتہ آتا ہے تو اچھے اچھوں کی پھونک نکال دیتا ہے. تو اس سے پہلے کہ بادشاہ کی پھونک نکل جائے, کسی اور کو یہ پھونکوں والا فن سکھا دیا جائے. تو جادوگر بڈھا ہو گیا تھا, اس نے پھر اس نوجوان کو سکھانا شروع کیا. اب اللہ کی قدرت یہ کہ وہ بچہ جب اپنے گھر سے نکل کے آتا تو راستے میں ایک راہب, اس دور میں عیسائی مذہب برحق مذہب تھا, عیسائیت, اس میں راہب جو عیسائیوں میں بزرگ ہوا کرتے تھے, تو راستے میں ایک بزرگ تھے. تو بابے ہر دور میں رہے ہیں, یہ ذہن میں رکھنا, جو کہتے ہیں نا بابوں کو نہیں مانتے وہ اسلام ہی کو نہیں مانتے. ہاں, دو قسم کے بابے ہوتے ہیں, برے بابے اور ایک نیک بابے. تو بابوں سے تعلق کے بغیر دین نہیں آتا میرے بھائی. ہاں, بابا صحیح ہونا چاہیے, خود صحیح عقیدے پر ہو, لیکن یہ کہنا میرا کوئی بابا ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ گمراہ ہے. تو راستے میں ایک بابا تھا, راہب, اللہ والا. تو یہ نوجوان جب جادوگر کے پاس آتا تو آتے ہوئے بھی اس راہب سے ملتا ہوا آتا اور گھر جاتے ہوئے بھی راہب سے ملتا ہوا آتا. جب جادوگر کے پاس آتا تھوڑی دیر ہو جاتی, جادوگر پوچھتا دیر سے کیوں آئے ہو, تو یہ کچھ گول مول بات کر دیتا, گھر میں دیر ہو گئی. اور جب گھر دیر سے پہنچتا تو وہاں گول مول بات کر دیتا. گھر والوں کو نہیں بتا رہا تھا میں راہب کے پاس جا رہا ہوں, کیونکہ گھر والوں کو بتا دیتا گھر والوں نے پکڑ کے کوٹنا تھا. گھر والوں نے پھونکوں والی سرکار کے پاس بھیجا ہے اور آپ مفتی طارق مسعود صاحب کے پاس آ رہے ہو بیچ میں سرکار کے خلاف باتیں سننے کے لیے, تو گھر والوں کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا. خیر ہم تو بزرگ نہیں ہیں, وہ واقعی بزرگ تھا, یعنی کوشش کر رہے ہیں بزرگ بننے کی. تو اب وہ راہب کے پاس 2 دفعہ اور 1 دفعہ کس کے پاس, بولو, جادوگر کے پاس. تو اس نوجوان کو راہب کی باتیں زیادہ اٹریکٹ کرنے لگی کہ یار اس کی باتوں میں توحید ہے, نماز ہے, روزہ ہے, صلہ رحمی ہے, اوٹ پٹانگ پھینکتا نہیں ہے, لمبی لمبی ہے, لاجک کی بات کرتا ہے. اور یہ جو جادوگر ہے یہ لالچی بھی ہوتے ہیں, جھوٹے بھی ہوتے ہیں, کذاب بھی ہوتے ہیں, اور بہت ساری فحش حرکتوں میں بھی مبتلا ہوتے ہیں. کتنی لوگوں کی عزتوں کو لوٹا ہے نا ان جادوگروں نے. تو میں کیا بات کر رہا تھا, ہاں, تو وہ جو نوجوان تھا اس جادوگر کے پاس آتا اور جادوگر اس کو یہی پھونکوں والی سرکار بنانے کی کوشش کرتا. تو نوجوان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ جھوٹا مکار, ٹھیک ہے میں یہ فن سیکھ لوں گا تو پیسہ تو کما لوں گا, بادشاہ کا قرب بھی مجھے مل جائے گا, لیکن صحیح بات کس کی ہے, راہب کی, جو اللہ والا ہے, نیک ہے, طہارت ہے, پاکیزگی ہے. تو عیسائی مذہب پر اس کا دل آ گیا کہ بھائی یہ ٹھیک ہے. تو اب آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ وہ جو ہے اسلام قبول کیے, جو اس زمانے کا اسلام تو عیسائیت ہی تھی نا, عیسائیت قبول کی اس نے اور عبادت گزار بن گیا. اب جب عبادت گزار بنا تو اس کے ہاتھ پہ کرامتیں ظاہر ہونا شروع ہو گئی. یہاں جہلم کو بہت غصہ آئے گا کہ ایسا ہوا کیوں, لیکن یہ حدیث سے ثابت ہے, صحیح حدیث سے. میں کہتا ہوں اس زمانے کے بزرگ جو عیسائی تھے, نوجوان جو حضرت عیسیٰ کے امتی تھے, عیسیٰ ابن مریم کا امتی نیک بنے, اس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہو سکتی ہے. اور اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نیک بنے اور نوجوان نہ ہو بلکہ بوڑھا ہو جائے اسی نیکی میں, اس کے ہاتھ پہ کرامت اگر ظاہر ہو تو آپ کہتے کہانیاں سناتے ہیں, بابوں کے قصے سناتے ہیں, شرک پھیلاتے ہیں. بھائی آپ قرآن و سنت کو فالو نہیں کر رہے, آپ کو بزرگوں سے چونکہ بوجھ ہے, لہذا ان کی کوئی کرامت آپ کے سامنے آتی ہے تو اب آپ کو یہ ہوتا ہے میری تو کوئی کرامت ہو نہیں رہی اور ہمارے تو سرے سے کوئی بزرگ ہی نہیں ہے, ان کی کیوں ہو رہی ہے. اس بیس پہ آپ انکار کر رہے ہوتے ہو, اس بیس پہ آپ. ہاں اس میں ڈرامے بازی بھی ہوتی ہے, جھوٹ قصے بھی سنائے جاتے ہیں, لیکن سنانے والا اگر مستند ہے اور جس کے بارے میں سنایا جا رہا ہے اس کا نیک ہونا ثابت ہو جائے, پھر اس کرامت کا انکار کرنا یہ پیغمبر کی توہین ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیوں توہین ہے کہ بھائی عیسیٰ کے امتی سے تو کرامتیں ظاہر ہو سکتی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی سے کرامت ظاہر نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب آپ حضرت عیسیٰ کا مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھا رہے ہو.
کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو فالو کرنے والے تو دنیا میں ہوں گے کرامتیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے والوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگی کرامت. تو یہ سارا قصہ ہی غلط ہے میرے بھائی جو ان لوگوں نے منجن بیچ رہے ہیں نا. ہاں اس میں اعتدال ضروری ہے کہ توحید پرست ہو وہ بزرگ نیک ہو اور اس کی کرامت کا صدور مستند ذریعے سے ثابت ہو. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بیٹھ کے بنا رہا ہو، بیٹھ کے مستند ذریعہ ہو، بیان کرنے والا قابل اعتماد ہو. تو اب اس نوجوان کے ہاتھ پہ صحیح حدیث کے مطابق کرامتیں ظاہر ہونا بولو شروع. کیا کرامتیں ہو رہی ہیں؟ وہ شخص جو پیدائشی گنجا ہو اس کے سر پہ ہاتھ رکھے بال نکل آئے. دیکھو جب بھی علمی پوائنٹ بیچ میں آتے ہیں نا تو میں بیان کرتا ہوں، میں چھوڑتا نہیں اس کو. سبھی ایک واقعے میں مجھے کئی ہفتے نکل جاتے ہیں بیان کرنے میں. اس سے پتہ چلتا ہے ٹنڈ یہ آزمائش ہے، بال اللہ کی نعمت. کیا خیال ہے؟ آج بعض جگہوں پہ ٹنڈ کو نعمت سمجھا گیا ہے، بعض خانقاہوں میں ہر وقت ٹنڈ کرا کے رکھتے ہیں اور اس کو ثواب بھی سمجھتے ہیں. اصلاح کی نیت سے کسی حد تک تو ٹھیک ہے یہ، تاکہ شو بازیوں کا عنصر نہ آئے، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے اس کو معمول بنا لینا یہ ٹھیک نہیں ہے. نبی نے صرف حج عمرے کے موقع پہ حلق کرایا ہے اور وہاں بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ قصر بھی کر سکتے ہو، اگرچہ کم فضیلت ہے، بال کٹوا بھی سکتے ہو. تو اس لیے جس چیز کو شریعت نے لازم نہ کیا ہو میرے بھائی اس کو اپنے اوپر مسلط نہیں کر لینا چاہیے. دینداروں کو چاہیے اس زمانے میں حلیہ ایسا رکھیں کہ دیکھنے میں اچھے لگیں. ٹنڈے منڈے گھومیں گے اور پھر کرتے بھی اتنے لمبے لمبے، 2-4 آدمی ایک تمبو میں آ جائیں، شامیانے میں آ جائیں، لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا، ہم دیندار بن کے ایسے بنیں گے؟ نارمل ڈریس پہنو جیسے سارے پہنتے ہیں، اچھے لگو دیکھنے میں. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ اس کے بہت خلاف تھے کہ خانقاہوں میں ایک مخصوص لباس، مخصوص ٹوپی. فرماتے تھے اس سے دھڑے بندی پھیلتی ہے، فرقواریت پھیلتی ہے. جیسے سب مسلمانوں کا لباس ہے آپ کا بھی ویسا ہی ہونا چاہیے. میں نے ایک عربی کو دیکھا شلوار قمیض پہن کے گھوم رہا ہے پاکستان میں، حالانکہ عربی تو نہیں چھوڑتے اپنا لباس. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے ہیں یار سب نے یہ پہنا ہوا ہے، میں الگ سے ہی نمونہ نظر آ رہا ہوں. اس کے خیال میں یہ نہیں، اس کے بات کو اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. تو اگرچہ میجورٹی عربیوں کی ایسے نہیں کرتی لیکن بعض یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں یار جیسے سب رہ رہے ہیں اسی طرح رہو. تو اپنا ایک الگ سے ڈریس بنا لینا، پھر اتنا لمبا کرتا، اتنا چوڑا، 4 آدمی اس میں آ جائیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. نارمل جیسے سب رہتے ہیں ایسے رہو، ہم مسلمان ہیں. یہ چیزیں پھر آگے بڑھتی ہیں. پہلے ڈریسنگ الگ ہوتی ہے، پھر پیر پرستی شروع ہوتی ہے، پھر اپنی مسجد بھی الگ ہو جاتی ہے. ادھر مسجد بنی ہوئی ہے اسی کے ساتھ اپنی مسجد بنا لیں گے، نمازی ٹوٹ گئے. جب ایک مسجد ہے سب اس میں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ بھی آگے پڑھ لو بھائی. نہیں جی ہمارے حضرت جی کے حساب سے یہ والا امام سیٹ نہیں ہے. امام آپ کے حساب سے دنیا میں کوئی بھی سیٹ نہیں ہو سکتا. جوڑ پیدا کرنے کے لیے، اجتماعیت کے لیے انفرادی خامیوں کو برداشت کیا جاتا ہے کہ ایک مسجد جب محلے میں ہے تو کوئی بات نہیں، امام تھوڑا آڑا ترشا ہے برداشت کر لو. اجتماعیت سب ایک جگہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے، ادھر ایک مسجد، ساتھ والی گلی میں دوسری مسجد، جس کو جہاں موقع ملتا ہے ایک مسجد بنا لیتا ہے چاہے ضرورت نہ بھی ہو. تو یہ غلط چیز ہے. تو اب وہ کیا تھا، ہاں وہ راہب ہاتھ پھیرتا جس کے سر پہ بال نہ ہو، کرامت کے طور پہ کیا نکل آتے؟ بال نکل آتے. پیدائشی نابینا کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتا اور اس کی آنکھیں بولو نا کیا ہو گیا واپس لوٹ آتی. اور اس طرح کی کوڑ کے مریض جو اس زمانے میں یہ بیماری ناقابل علاج تھی، پھونک مارتا یا ہاتھ، بھائی پورے الفاظ حدیث کے یاد نہیں ہے، تو وہ ٹھیک ہو جاتا. لوگوں نے کہا یہ تو بھائی بہت بڑا جادوگر بن گیا ہے. جادو اس کو لوگوں کو کیا پتا چھپڑ میں کس کے پاس جا رہا ہے؟ راہب کے پاس جا رہا ہے. یہاں بھی ایک اور بات ہو سکتا ہے، کوئی جب ہم اپنے بزرگ کی کرامت بیان کرتے ہیں تو بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں صحابہ کے ہاتھ پہ تو یہ کرامت ظاہر ہوئی نہیں، اور شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والد 2 سال میں 1 پاؤ قرآن پڑھنے لگے، ایک پاؤ پارا. صحابہ میں تو ایسا ہوا نہیں. کرامت میں یہ نہیں ہوتا کہ جس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہو رہی ہے وہ اپنے بزرگ سے افضل ہو. بعض دفعہ چھوٹے کے ہاتھ پہ کرامت ہوتی ہے، بڑے کے ہاتھ پہ نہیں ہوتی. اس پہ میں کئی بار بیان کر چکا ہوں، کیا تو یہ ٹاپک پورا چینج ہو جائے گا میرا. حالانکہ وہ راہب کی دعوت پہ دین پہ آیا تھا تو راہب کے ہاتھ پہ تو یہ کرامت ظاہر نہیں ہو رہی تھی، شاگرد کے ہاتھ پہ ہو رہی ہیں. تو اس سے یہ نہیں پتا چلتا اس نوجوان کا مقام اس راہب سے بلند ہو گیا تھا. بھائی اللہ نے کسی سے کوئی خاص طرز پہ کام لینا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ پہ الگ وہ کرامت ظاہر کر دیتے ہیں. کسی سے الگ کام لینا ہوتا ہے نوعیت کا، اس کے ہاتھ پہ ظاہر نہیں کرتے. جیسے سلیمان علیہ السلام کے امتی کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہوئی کہ تخت آ گیا سیکنڈوں میں، سلیمان علیہ السلام نہیں لے کر آئے، نہ لا سکے وہ. تو اب کیا ہے کہ اس راہب کے ہاتھ پہ کیا بھائی لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں. لوگوں نے کہا بھائی یہ تو بڑا پہنچا ہوا جادوگر بن گیا ہے، اب آؤ جی میرا یہ کام کر دیں، میرا یہ کام کر دیں. وہ تو پھونکوں والی سرکار سے بھی کیا ہو گیا آگے نکل. وہ نوجوان چونکہ 1 نمبر تھا، اس نے کہا نہیں بھائی یہ کوئی جادو نہیں ہے اور یہ میں کر ہی نہیں رہا. یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ. کرامت کی ایک ظاہری علامت پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟
جس بزرگ جو شعبدے دکھاتا ہے نا وہ چاہتا ہے لوگ میرے گرد اکٹھے ہوں، اور پیغمبر جو معجزے دکھاتے ہیں یا اولیاء جو کرامتیں دکھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ لوگ کس کے پاس جائیں؟ اللہ کے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ وہ اپنا جو ہے معتقد نہیں بناتے، یہ اپنے آپ کو سجدہ نہیں کرواتے، بلکہ وہ کہاں لے کے جاتے ہیں؟ اللہ کی طرف۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ معجزے ظاہر ہوئے تو ہم سجدہ نبی کی قبر پہ کرتے ہیں یا بیت اللہ میں؟ بیت اللہ میں۔ تو نبی نے ان معجزوں کے لیے معاذ اللہ کیش نہیں کروایا اپنے لیے، بلکہ وصیت کر کے گئے کہ اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے کہ جو اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں، میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا، میری قبر کو عید کی طرح میلے ٹھیلے مت کرنا، جیسے مزاروں پہ عرس ہوتے ہیں، یہ کام مت کرنا۔ تو اپنی قبر کو آپ نے شرک سے محفوظ رکھا۔ صحابہ چاہتے تھے کہ آپ کو سجدہ کریں، آپ نے فرمایا نا 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 نا، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ حلال نہیں ہے۔ اور اگر اللہ پرمیشن دے دیتا نا تو بھی میں یہ نہیں کہتا میرے سامنے سجدہ کرو، میں بیوی کو کہتا شوہر کے سامنے سجدہ کرو۔ میں بات سمجھا پا رہا ہوں؟ جو جاہل پیر ہوتا ہے نا، جاہل، وہ سب سے کٹا کے اپنی طرف لے کر آتا ہے۔ وہ کہتا ہے شریعت بعد میں، منہ سے بولے گا اللہ رسول پہلے، لیکن ایٹیٹیوڈ جو اس کا ہوگا نا، جو پیغام میسج جو ڈیلیور کر رہا ہوگا، جو لوگوں کی ذہن سازی ہوگی، وہ ذہن سازی یہ ہوتی ہے کہ اللہ کو ہٹا کے ان کے پیچھے لگ جاؤ۔ یہاں میں ان پیروں کے خلاف بھی بولوں گا جو اپنے مریدوں کو اپنے ماں باپ سے کٹا دیتے ہیں، اتنی خدمت اپنی کرواتے ہیں، اپنے فضائل اتنے بتاتے ہیں کہ لوگ باپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں اور پیر صاحب کو کیا سمجھتے ہیں؟ باپ بنا لیتے ہیں۔ قرآن و سنت میں میرے بھائی جس طرح ماں اور باپ کا اللہ نے حق بیان کیا ہے، اس طرح پیر و مرشد اور استاذ کا حق بیان بولو نہیں کیا۔ آج استاذ بعض دفعہ اپنے فضائل سنا رہا ہوتا ہے، دیکھیں استاذ تو روحانی باپ ہوتا ہے، ایک جسمانی باپ ہوتا ہے، یہ میں نے سنی ہے خود تقریریں، جسمانی باپ تو تمہیں جو ہے آسمان سے زمین پہ لے آتا ہے، عالم ارواح میں تھے تمہیں کہاں لے آیا؟ زمین پہ۔ اور روحانی باپ جو ٹیچر ہوتا ہے، جو پیر و مرشد ہوتا ہے، وہ تمہیں زمین سے آسمان کی بلندیوں پہ ترقی دے کے لے جاتا ہے۔ اگر وہ جسمانی باپ آسمان سے زمین پہ نہ لے کر آتا تو تیرا باپ اس کو دوبارہ آسمان پہ لے کے جاتا، فضول آدمی۔ تو پیدا کرنے کا سبب تو باپ بنا ہے نا، ماں اور باپ بنے ہیں۔ چھاتیوں سے دودھ 2 سال ماں نے پلایا ہے، اس کی گندگیاں ماں نے صاف کی ہیں، اس کے پیمپر ماں نے چینج کیے ہیں، دن رات اس نے قربان کر دیے تیری خاطر۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی تصوف میں بڑے امام سمجھے جاتے ہیں، پیر و مرشد تھے۔ میرے دادا پیر ہیں مولانا اشرف علی تھانوی۔ میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے بیعت ہوں نا، تو اور حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پیر کون تھے؟ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے آج کل کے پیر کیا کرتے ہیں، ایسا مرید کا ذہن بنا دیتے ہیں، پھر اس پہ انہوں نے اعتراض کیا، فرمایا لو تھے کسی کے، ہو کسی اور کے گئے، پیدا کسی نے کیا، پال پوس کے بڑا کسی نے کیا، اور غلام کسی اور کے بن گئے۔ تو پیر، اوریجنل پیر جو ہوگا نا، جو صحیح پیر و مرشد ہوگا، وہ آپ کو آپ کے ماں باپ سے کٹائے گا نہیں۔ اس سے بیعت ہونے کے بعد، اس سے اصلاحی تعلق رکھنے کے بعد آپ کے دل میں اپنے ماں باپ کی ویلیو کم نہیں ہوگی بلکہ اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ اگر پیر سے بیعت ہونے کے بعد، ٹھیک ہے پیر کی خدمت بھی کرو، وہ بھی ضروری ہے روحانی ترقی کے لیے، تو لیکن اس کی خدمت کے ساتھ ساتھ اپنے ماں اور باپ کی خدمت کا بھی جذبہ پیدا ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہی 1 نمبر پیر ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ تعلق رکھنے کے بعد ابا بے وقوف لگنے لگیں اور اماں آپ کو فالتو لگنے لگیں، ان کو ٹائم، پیروں کے ساتھ سارا دن بیٹھا رہے گا خانقاہ میں پڑا ہوا، ابا کے پاس 5 منٹ بیٹھنے کا ٹائم نہیں۔ حتیٰ کہ بیوی کے ساتھ آپ کا معاملہ کیسا ہوگا یہ بھی ابا اماں نہیں بتائیں گے، جن کی بہو ہے، یہ کون بتائے گا؟ پیر۔ میں تو بھگتا ہوا ہوں ایسے کیسز، اس لیے بتا رہا ہوں۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے کسی نے پوچھا کہ اگر پیر ایک بات کا حکم دے جو جائز باتوں میں سے وہ بات ہو، اور ماں باپ اس کے خلاف حکم دیں، تو کس کی بات کو فالو کیا جائے گا؟ حضرت نے فرمایا اگر وہ 1 نمبر پیر ہوگا تو وہ ایسا کرے گا ہی نہیں۔ اس کو جب پتا ہے کہ ماں باپ کی خواہش کچھ اور ہے تو وہ ماں باپ کی مرضی پہ چلنے کا حکم دے گا، وہ ہوگا ہی نہیں جو ماں باپ کی مرضی کے خلاف آپ کو لے کے جا رہا ہے۔ ہاں یہ جائز اور مباح چیزوں میں ہے، جن چیزوں کا تعلق تربیت سے وہ ایک الگ بات ہے بھائی، تربیت یا علاج سے جن چیزوں، بعض دفعہ ڈاکٹر آپ کو علاج بتاتا ہے کہ آپ کو پیناڈول کھانی پڑے گی، ابا کہہ رہے ہیں نہیں کھاؤ، تو اب جسمانی علاج کرنا ہے نا، تو یہاں کس کی چلے گی؟ ڈاکٹر کی چلے گی، وہ کہے گا پھر ابا سے علاج کرا لے بھائی۔ تو جن چیزوں کا تعلق اصلاح سے، مثال کے طور پر آپ کو اللہ نہ کرے فوش فلمیں دیکھنے کی عادت پڑ گئی، اب آپ کو پتا ہے یار میں کمپیوٹر پہ تنہائی میں بیٹھوں گا تو میں خراب ہوں گا، یا میں جب بھی کمپیوٹر پہ آگے بیٹھوں گا میں غلط چیزوں کی طرف چلا جاؤں گا، اب ابا کہہ رہے ہیں بیٹھ، تو کیوں صوفی بنتا جا رہا ہے؟ بیٹھ، آپ کو پتا ہے میں بیٹھا تو گیا۔ پیر صاحب نے کہا کچھ وقت تک آپ پر اینڈرائڈ موبائل استعمال کرنے پر بھی پابندی ہے، پہلے
آپ کو برائی سے بچنے کی عادت ہو جائے پھر آ جانا. تو ایسے موقع پہ بھی پیر و مرشد کی بات کو مانا جائے گا, کیونکہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ اصلاح سے اس کا تعلق ہے. ورنہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا جو مقام دیا ہے, خدا کی قسم جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو آدمی کہتا ہے بھائی اس معیار پہ شاید آج کوئی بھی پورا نہیں اترتا, آج شاید اس معیار پہ کوئی بھی پورا نہیں اتر رہا. اور حقیقت میں دیکھو اپنے بچوں کو دیکھو کیسے پالتے ہو, کیسے ان کے رونے پہ روتے ہو, ان کے ہنسنے پہ ہنستے, اور ماں کی محنت دیکھا کرو یار. تو خیر, تو یہ میں بتا رہا تھا کرامتوں سے مجھے یاد آیا, جو اوریجنل سچی مچی کے بزرگ ہوتے ہیں جب ان کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہوتی ہے تو وہ اپنی نفی کرتے ہیں, بھائی ہم کچھ نہیں ہیں, ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے ہاتھ پہ کچھ یہ چیزیں ظاہر ہو گئی, تو کس کی طرف جانا ہے بھائی؟ اللہ کی طرف جاؤ, اسی کی عبادت کرو, اسی کی طرف جاؤ. تو وہ نوجوان نے بھی یہی کرنا شروع کر دیا. اس نے بھی کیا, لوگ آ کے کہتے تم تو یار بڑے زبردست بن گئے. اس نے کہا بھائی میرا کچھ بھی نہیں ہے, نہ میں گنجے کے سر پہ بال اگا سکتا ہوں, نہ میں کوڑ کے مریضوں کو, میں تو صرف ہاتھ لگاتا ہوں, اور کرتا کون ہے؟ اللہ. تو کس کی طرف جاؤ؟ اللہ کی. تو اللہ نے اس سے کوئی بہت بڑا کام لینا چاہ رہے تھے اس نوجوان سے, کہ تاکہ جب یہ کرامتیں ظاہر ہوں تو لوگ کس پر ایمان لائیں؟ اللہ پہ. اس کی ایک آسان مثال دوں, جب انسان شہیدوں کے خون میں خوشبو سونگتا ہے تو شہید سے عقیدت بڑھے نہ بڑھے, حق کے لیے جان دینے کا جذبہ بڑھ جاتا ہے. کیا خیال ہے؟ یعنی اللہ کے لیے جان دینے کا جذبہ بڑھ جاتا ہے. تو یہ وہ کرامت ہے جس سے انسان اس شہید کی طرف نہیں جا رہا, کدھر کو جا رہا ہے؟ اللہ کی طرف. تو یہ فرق ہے جادو میں اور کرامت میں. تو اس نوجوان نے کہا کہ بھائی میں نہیں, بھائی یہ کون کرتا ہے؟ بھائی یہ اللہ کرتا ہے. اب بادشاہ کو بھی پتا چل گیا بھائی یہ تو بہت بڑی چیز بن گیا ہے یار, ہم نے کون کون سے تیل ایجاد کر کے دیکھ لیے بال نہیں آ رہے. تو اس کو لایا گیا, بادشاہ نے کہا بھائی تیرا معاملہ بہت بڑھ گیا ہے. تو اس نے کہا میں نہیں کر رہا, میں جادو نہیں ہے, یہ میں ایمان لے آیا ہوں, ایک خدا کو مانتا ہوں, تجھے رب نہیں مانتا. بادشاہ کو غصہ آیا, اس نے اس کو لالچ دی, ڈرایا, دھمکایا, ہر طرح سے کوشش کی کہ یہ عیسائی مذہب کو چھوڑ دے, یہ نہیں مانا. تو بادشاہ نے پھر کہا 3 واقعات ہیں اس میں, 3 طرح سے اس کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن ہر طرح سے اللہ کی طرف سے کوئی کرامت ظاہر ہوئی اور وہ قتل سے بچ گیا. بادشاہ پریشان تھا کہ لوگ ایمان لا رہے ہیں اس کی کرامتوں کو دیکھ دیکھ کے, لوگ سارے اللہ والے بن رہے ہیں, بادشاہ کے دین کو لوگ چھوڑ رہے ہیں. بادشاہ کو اندازہ ہو گیا یہ سب مجھے خدا ماننا چھوڑ دیں گے اور اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں گے, میری تو حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا. تو بادشاہ نے پھر یہ کیا, بہت پریشان, ہر طرح سے جب قتل کی کوششیں ناکام ہو گئی نا, اب یہ ہے اس نوجوان نے کہا دیکھو جب اللہ کسی کو بہت محیر العقول واقعات دیتے ہیں نا تو پھر اس کی آزمائش بھی بہت سخت ہوتی ہے. تو اس نوجوان نے کہا دیکھ تو اگر مجھے قتل کرنا چاہتا ہے میں ایک طریقہ بتاتا ہوں. اب یہ اس نوجوان کا ایک طرح سے فدائی حملہ تھا, صحیح ہے نا, تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو میں تجھے طریقہ بتاتا ہوں. کتنی بڑی قربانی دی اس نوجوان نے. اب لوگوں میں نا یہ بات پھیل گئی تھی کہ اس کو جس طرح بھی پہاڑ پہ لے کر گئے زلزلہ آیا وہ لوگ گر گئے یہ بچ گیا, کشتی میں لے کر گئے طوفان آیا وہ مر گئے یہ بچ گیا. تو اس نے کہا میں تجھے ایک طریقہ بتاتا ہوں جس طرح سے تو اگر مجھے اس طریقے سے قتل کرے گا تو میں قتل ہو جاؤں گا. وہ کیا ہے, تو چوک میں ساری دنیا کے لوگوں کو بلا, اپنے ملک کے جتنے بھی لوگ ہیں, اور مجھے چوک پہ کھڑا کر کے تیر مار اور کہ بسم اللہ و ربی ھذا الغلام, اللہ کے نام سے اور اس نوجوان کے خدا کے نام سے, رب کے نام سے. جب اللہ کا نام لے کے مارے گا میں مر جاؤں گا. نوجوان کو اندازہ تھا کہ جب یہ اللہ کا نام لے گا تو لوگ کہیں گے بادشاہ نے ساری کوششیں کر لی کچھ نہیں ہوا, اللہ کا نام لیے تو یہ اس کا مطلب کرنے والا کون ہے؟ اللہ. نوجوان کو پتا تھا یہ جب ہوگا نا تو لوگ بادشاہ کے دین کو چھوڑ دیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے میں نے اتنی بڑی قربانی دی. جو قربانی دینے والا ہوتا ہے وہ 2 نمبر نہیں ہوتا. کیوں؟ پیسوں کے لیے اگر یہ سب کچھ کر رہا ہوتا, پھونکوں والی سرکار کہیں شہادت کے لیے نام لکھوائے گی؟ وہ ناموس رسالت کے نام پہ منجن بیچیں گے, ناموس رسالت. کہیں بھائی اگر تشکیل ہو رہی ہے چلو بھائی جاؤ جی غزہ کے لیے کتنے لوگ ہیں, پھونکوں والی سرکار کہے گی میں یہیں سے بیٹھ کے میزائلوں پہ پھونک ماروں گا بس. تو اس ٹائپ کی جتنی سرکاریں ان میں قربانی کیونکہ کھا کھا کے مسٹنڈے ہو چکے ہوتے ہیں, موٹے ہو چکے ہوتے ہیں. تو جتنے یہ پیر و مرشد ہیں جو کہتے ہیں توہین, میں تبھی بار بار کہتا ہوں نا میرے خلاف جو قتل کے فتوے دیے جا رہے تھے اڑا دو, اور میرے کیا جو بھی جس کی بیچارے کی زبان لڑکھڑا گئی, کوئی ایسی بات ہو گئی جو اس کو وضاحت کا موقع بھی نہیں دے رہے ہوتے, تو غلطی کا اعتراف کر لیا پھر بھی معاف نہیں کر رہے ہوتے, تو پھر یہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں اس کے بعد بھی مار دو اور یہ قتل کر دو. تو بھائی تم خود کیوں نہیں کر رہے؟ جنت میں جانے کا تمہیں شوق کیوں نہیں ہے؟ اپنے مریدوں کو کیوں مروا رہے ہو؟ جب تمہارا کوئی مرید قتل کرے گا, کیس چلے گا, پھانسی ہوگی, تم سے جنازہ پڑھنے آ جاؤ گے. تو بہتر یہ ہے کہ تمہارا جنازہ ہو اس دفعہ کس کا جنازہ ہو؟ تم پہ کیس چلے, تم پھانسی پہ لٹکو, غیر قانونی طور پہ کسی کو قتل کر کے تم پھانسی پہ لٹکو, پھر تم مرنے کے بعد ہیرو بنو.
ان میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ میں ہیرو بن، یعنی یہ والا ہیرو میں بنوں، یہ چاہتے ہیں زندہ زندگی میں ہم ہیرو بن جائیں. تو اس لیے جب بھی کوئی ایسی بات کیا کرے نا، وہ کہیں یہ پسٹل لیں، آپ جا کے یہ کام کر لیں، مریدوں کو ورغلانے کی کوشش نہ کریں. تو اس نوجوان نے تو اپنی جان پیش کی. اس نے کہا بادشاہ تو ایسے کر. لوگوں میں ہلچل مچ گئی، بھئی ایسے ہونے والا ہے. بادشاہ نے کہا یار میں پبلک کو کنٹرول کر لوں گا، اس کو کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہے، اس کے ساتھ تو اللہ کی مدد ہے، ایک دفعہ یہ شہید ہو جائے تو پبلک کو میں سنبھال لوں گا. لیکن اس کو پتا نہیں تھا کہ پبلک جب یہ واقعہ دیکھے گی نا تو وہ بالکل تیرے ہاتھ سے نکل جائے گی. یہ قربانی یہ نوجوان دے رہا ہے. تو اس کو کسی ستون پہ لٹکایا گیا اور بادشاہ نے اللہ اکبر بسم اللہ و رب ھذا الغلام، اللہ کے نام سے اور اس غلام کے رب کے نام سے جب یہ تیر چلایا، تیر اس کی کنپٹی پہ لگا اور یہ اسی وقت شہید ہو گیا. ایک بعض روایات میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کی قبر کھولی گئی تھی تو تیر کا جو زخم تھا وہ ہرا تھا اور اس سے خون بہ رہا تھا. شہیدوں میں بہت ایسا واقعات ہوتے ہیں کہ 10 سال کے بعد قبریں کھلتی ہیں، جسم بھی سلامت ہوتا ہے، خون بہ رہا ہوتا ہے. یہ کامن ہے شہیدوں میں، بہت ہوا یہ واقعہ. تو اس دن غامدی صاحب سے کسی نے سوال پوچھا، پروفیسر غامدی صاحب سے، کہ کیا یہ قبر سے خوشبو آنا اور شہیدوں کا یہ جو کہا جاتا ہے یہ برحق ہے؟ تو غامدی صاحب نے کہا لوگوں کے اپنے اپنے مشاہدات ہیں. تو میرا خود بھی مشاہدہ ہے، لوگوں کے ہیں، لیکن میرا اپنا مشاہدہ شہیدوں کے خون کی خوشبو. تو یہ قبروں کی خوشبو کے واقعات 2-4 نہیں ہیں، بہت ہیں یہ واقعات. ہاں اس میں جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، ڈرامے بازی بھی ہو سکتی ہے، لیکن بہت سے واقعات اوریجنل ہیں، صحیح ہیں. خیر، تو اس نوجوان نے کہا بھائی یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف. ہاں وہ شہید ہوا، جہاں اس نے شہادت پائی ہے سب لوگ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان عیسی ابن مریم روح اللہ، جو بھی اس زمانے کا کلمہ تھا وہ سارے سیدنا عیسیٰ پہ ایمان لے آئے، سارے مسلمان ہو گئے. جو عیسائی مذہب انہوں نے اختیار کر لیا، اور اس وقت عیسائیت میں توحید تھی. عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے تھے. تو اب کیا ہوا ہے جب یہ سب ہو گیا تو بادشاہ نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ ایک ہی رولہ پہ گیا، چودھری سٹا لے گیا. پنجاب میں نا الیکشن جب تھے تو کوئی اور جیت گیا، چودھری صاحب جیت گئے، محنت کسی اور نے کی تھی. تو اس پہ یہ پنجاب میں شعر لکھا ہوتا تھا، ایک ہی رولہ پہ گیا چودھری سٹا لے گیا. تو بادشاہ نے کہا ایک ہی رولہ پہ گیا، یہ تو چودھری سٹا لے گیا، کوشش میں کر رہا ہوں اور فائدہ کون لے گیا؟ یہ تو نوجوان کا دین لوگوں نے قبول کر لیا. تو بادشاہ لوگ کیا کرتے ہیں ایسے موقع پہ؟ ظلم کرتے ہیں. تبھی یہ جو لوگ کہتے ہیں نا خلافت، بھائی کچھ چیزوں میں بادشاہی نظام اچھا ہوتا ہے، کچھ میں جمہوری نظام اچھا ہوتا ہے. بادشاہی نظام یا کوئی خلیفہ ہو وہ جب اچھا ہوتا ہے جب وہ نیک ہو، پرہیزگار ہو، شریعت کے مطابق چلا رہا ہو. لیکن اگر اس کی کھوپڑی گھوم گئی نا تو وہ جو ظلم کرے گا نا وہ ایسی کی تیسی کر دے گا. جمہوری نظام میں کچھ آواز تو اٹھا سکتے ہو نا، ایک آدمی کے پاس پاور نہیں ہوتی. خیر جی، بادشاہی نظام تھا، بادشاہ سلامت نے آرڈر دیا اڑا دو سب کو. اور جو سرکاری تھے بادشاہ کے فوجی موجی، تو بادشاہ نے خندقیں کھدوائیں پورے شہر میں اور کہا کہ جو بھی ایمان نہ لے کر آئے نا اس کو اس آگ میں ڈال دیا جائے. تو لوگ فوجی اس کے پکڑ کے لاتے رہے، ایک ایک شخص کو آگ میں ڈالتے رہے. ایک عورت آئی جس کی گود میں بچہ تھا. عورت کو ترس آتا ہے نا اپنے دودھ پیتے بچے کو، میں کیسے لے کے آگ میں چھلانگ ماروں. تو صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، چند بچے جو ماں کی گود میں بولے ہیں نا ان میں یہ بچہ بھی تھا. یہ بچہ ماں کی گود میں بولا، اس کی بھی کرامت ظاہر ہوئی. لوگ کہتے ہیں مولانا زکریا رحمۃ اللہ کے والد ماں کی گود میں کیسے قرآن پڑھ لیا. تو ماں کی گودوں میں چھوٹے بچوں کے بولنے کے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، یہ کرامت کے طور پہ. بہت سارے نہیں تو چند واقعات ہوئے ہیں. تو جب عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں ہو سکتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو اب کیا ہوا کہ وہ جو بچہ تھا اس نے وہ ماں کی گود میں بولا اور کہا اے ماں گھبرا مت، یہ دیکھنے میں آگ ہے، حقیقت میں یہ جنت کا باغ ہے. یہ اللہ کی طرف سے حوصلہ ملتا ہے جب انسان قربانی دیتا ہے. تو ماں نے اس بچے کو لے کے اس آگ میں چھلانگ لگا دی. تو اب میں جو اصل واقعہ بیان کرنا چاہ رہا تھا نا، یہ تو سارا یعنی تمہید لمبی ہو گئی. تو قرآن میں کہیں نہیں کہ پھر اس پر عذاب آیا بادشاہ پر، کچھ بھی نہیں ہے. کیا مطلب؟ دنیا میں وہ سب کیا ہو گئے؟ ناکام. اچھا وہاں ساحل ادیم بھی نہیں تھا. ساحل ادیم ہوتا تو کہتا ہے اسٹیٹ کے خلاف بغاوت کرو. تم چپ بیٹھے ہوئے ہو، سب جا رہے ہیں آگوں میں چھلانگے مار رہے ہیں. وجہ کیا تھی بھائی؟ وہ ان کے پاس پاور نہیں تھی بادشاہ سے لڑنے کی. جب پاور نہیں ہوتی تو آپ کے پاس صبر کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہوتا. وہاں آ کے کیا جاتا کہ جی آپ ان سے لڑیں، اسٹیٹ سے آپ یوں کریں، وہ کہیں گے ہمارے کھانا پینا مشکل ہو گیا ہے، ہم نے ایمان لیا یہ ہماری. تو اس لیے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. تبھی موسیٰ علیہ السلام فرعون کو زبانی دعوت دی ہے، لڑے نہیں ہیں. کلیم اللہ ہوتے ہوئے بھی نہیں لڑے فرعون کے خلاف. بھئی پاورفل ہے تو اللہ نے زمینی اسباب کو سامنے رکھ کے ہمیں پالیسیاں بنانے کا حکم دیا ہے. باقی جو ایسے واقعات ہیں کہ 313 اتنے پہ غالب ہو گئے، وہ معجزہ ہے. معجزے پیغمبروں کے ساتھ ہوتے ہیں اور کرامتیں ولی اللہ کے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن اس میں ولی کو پتا ہوتا ہے کرامت ظاہر ہوگی تبھی وہ کر لیتے ہیں.
تو اگر جناب ساحل ادیم صاحب کو اگر کوئی کرامت نظر آ رہی ہے کہ ہم یوں کریں گے اور ایسا انقلاب آ جائے گا تو بتائیں, رپورٹ پیش کریں. ہمیں اگر لگا کہ یہ صحیح کرامت ہے تو ہم اس پر عمل کر لیں گے. تو لیکن شریعت میں حکم ہے اسباب اختیار کرنے کا. تو وہ ساری قوم جتنے بھی لوگ ایمان لائے تھے ہزاروں کی تعداد میں, وہ سب آگ میں اس نے جلا دیے. تو اب قرآن میں نہیں ہے کہ اس کا کوئی برا ہوا اس کے ساتھ, اللہ نے آخرت کی دھمکیاں دی ہیں. تو ایک عرب عالم نے اس پہ بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ دنیاوی لحاظ سے وہ بادشاہ کامیاب ہو گیا, بغاوت کو اس نے, زبانی بغاوت, مسلح والی بغاوت نہیں, اس نے کچل دیا, کامیاب ہو گیا. لیکن کیا ہم اس کو کامیابی کہیں گے؟ بولو نا. قرآن کہتا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ, وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ, یہ تو میں ہر فجر میں پڑھ رہا ہوتا ہوں. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ. اللہ کہتے ہیں وہ جو خندقیں کھودنے والے تھے نا, بادشاہ اور اس کے فوجی, وہ سب برباد ہو گئے. اذ ہم علیہا قعود وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود. وہ یہ تماشا دیکھ رہے تھے, مظلوم, کمزوروں, بچوں, عورتوں کو آگ میں جلتا ہوا دیکھ کے تماشا دیکھ رہے تھے, اور بلکہ بادشاہ کے ساتھ اس ظلم میں شریک تھے. دنیا تو کہے گی یہ لوگ برباد ہو گئے, قرآن کہہ رہا ہے کون برباد ہو گیا؟ بادشاہ اور اس کے فوجی جو یہ ظلم دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے. انگریز دیکھے گا کہے گا کہاں برباد ہوئے بھائی, کامیاب ہو گئے, بغاوت کو کچل دیا انہوں نے. تو اس لیے اصل کامیابی کون سی ہے بھائی؟ آخرت کی. اصل کس کی کامیابی ہے؟ جو آخرت میں ملے گی. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب آپ کامیابی کے اسباب اختیار کرتے ہیں پھر بھی ناکام ہو جاتے ہیں, اللہ کی نظر میں ناکام نہیں ہوتے, دنیا کی نظر میں ناکام. تبھی ہمیں حکم ہے کہ ہم نے کامیابی کے اسباب اختیار کرنے. اس کی مثال ایسے ہے, ایک آدمی صحت کا خیال نہیں کرتا اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کر رہا ہے, مر جاتا ہے گناہگار ہوگا, بچ جاتا ہے پھر بھی گناہگار ہوگا. وہ کہہ سکتا ہے اللہ میں تو 100 سال جی کے آیا ہوں, اللہ کہے گا تو نے کوشش تو کی تھی 40 میں مر جائے, یہ تو میری قدرت, میں نے تجھے بچا لیا. تو یہ آخرت میں کامیاب ہے ناکام؟ ناکام. ایک آدمی صحت کے تمام اسباب اختیار کرتا ہے پھر بھی مر جاتا ہے, تو آخرت کے لحاظ سے یہ کیا ہے؟ کامیاب ہے, کیونکہ اللہ کے حکم کو اس نے پورا کیا. تو اس لیے خوب اچھی طرح سمجھ لو میرے بھائی, ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے. اب میں اسی آیت کی طرف آتا ہوں. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ والذین هم لأمانات. یہ پتہ نہیں یہاں گیا کیسے یہ بیان, فوج پہ نہیں, ایمانداری کے حوالے سے بات ہوئی تھی, یہ انڈیا کے جہاز پہ کیسے آ گئی؟ انڈیا کے جہاز پہ کہاں سے آ گیا؟ میں خیر دلی سے سمیٹتا ہوں بیان کو میں. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ایمان والے امانتوں کے پاسدار ہوتے ہیں. تو امانتوں کا مطلب کیا ہوا کہ والذین هم لأماناتہم وعہدہم. امانت کا مطلب آپ کے پاس کوئی رقم رکھوائے تو آپ کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ میں نے ایز اٹ از یہ رقم اس تک پہنچانی. کمیٹیاں کھلتی ہیں, جس کے ہاتھ میں کمیٹی ڈالی جاتی ہے اس کو سمجھا جاتا ہے یہ ایماندار ہے, کھا جاتا ہے بعض دفعہ, وہ بہت واقعات ہوتے ہیں, کمیٹی ڈالی تھی بھاگ گیا. امانت میں یہ بھی ہے, آپ نے پارٹنرشپ پہ کوئی بزنس شروع کیا, اب آپ اس کو اصل پروفٹ بتا ہی نہیں رہے, کیونکہ جب آپ اس کی رقم سے جو پروفٹ کما رہے ہو اس کا مالک کون ہے؟ آپ ہو یا وہ ہے؟ وہ ہے. آپ اس کو ڈنڈی مار رہے ہو, پروفٹ نہیں بتا رہے. آج ایک میرے سامنے واقعہ آیا کہ ایک صاحب کو, یہ جو گوالے ہوتے ہیں نا گوالے, ایک صاحب نے کہا میرا بھینسوں کا کاروبار تھا, تو گوالے دودھ نکالتے ہیں, ان کو ملازمت, ان کو کمیشن ملتا ہے یا تنخواہ ملتی ہے. انہوں نے مجھے بتایا مفتی صاحب خدا کے لیے اس پہ بیان کرو, گائے والوں کا, دودھ والوں کا جو پالتے ہیں نا ان کا بیڑا غرق ہوتا جا رہا ہے گوالوں کی وجہ سے. گوالوں میں ایماندار بہت کم ہوتے ہیں. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہہ رہے ہمارے ایک جاننے والا تھا, اس نے پتہ نہیں 25 30 یا 40 بھینسیں تھیں, اور روزانہ دن دودھ آ رہا ہے. گوالوں نے, کمبختوں نے یہاں کوئی پانی کی بوتل چپکائی ہوئی ہے, سوری کوئی پمپ ہے دودھ کھینچنے والا. اب مجھے تو یہ ٹیکنالوجی کا نہیں پتا نا کون سی ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے اس میں. وہ جتنا دودھ نکل رہا ہے اتنا ہی سک کر کے کہیں لے کے جا رہے ہیں وہ دودھ, مالک کو پتہ بھی نہیں چل رہا. اور کہا کہ ایک اور جرم گوالے کر رہے ہوتے ہیں, دودھ نکالتے ہیں تو پیتے بھی ہیں ساتھ ساتھ. انہوں نے کہا اب تو یہ قانون بن گیا 8-10 کلو تو پی جا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس سے زیادہ نہیں پینا. یعنی اتنا فراڈ ہو رہا ہے اس فیلڈ میں. اور یہ تو میرا اپنا تجربہ ہے, میں بکری خود کئی دفعہ میں نے پالی ہے, قد بھی نکالتی ہے, دودھ بھی دیتی ہے, بیمار بھی نہیں ہوتی. آپ وہ بکری چرواہے کو پکڑا دو. میں نے بکری کے بچے پالے ہیں, پورے بڑے ہوئے ہیں, جیسے ہمارے اپنے بچے بڑے ہو گئے ایسے بکری کے بچے بھی بڑے ہوئے, ان کی شادیاں ہوئی, ان کے بچے ہوئے, سب کچھ ہوا. لیکن وہی بکری کا بچہ آپ چرواہے کو پکڑا دو, ساری بکریاں بڑی ہوں گی, وہ بچہ کبھی بھی بڑا نہیں ہوگا, وہ اتنے کا اتنا ہی رہے گا. ابے جب یہ کیوں بڑا نہیں ہو رہا؟ کہتے ہیں مصعب اصل میں ایکچولی اس کی نسل ہی ایسی ہے یار, باقی جتنے تیرے بکرے ہیں وہ سارے بڑے ہو رہے ہیں. تو ہر فیلڈ میں خیانت ہے. آپ دکان کھول کے کسی کو ملازمت پہ بٹھا دو,
अमीन था ना वो, आपने उस पर ट्रस्ट किया ना। अमीन किसे कहते हैं? जिस पे ट्रस्ट किया जाए। कोई कारोबार उसके हवाले किया जा रहा है उस पे ट्रस्ट करके, कोई ठेका उसको दिया जा रहा है उस पे ट्रस्ट करके। अभी एक ठेकेदार को हमने पकड़ा, यानी हमारे दोस्तों ने पकड़ा, मुझे बताया वो कर क्या रहा है। ये तो बहुत सारे ठेकेदार करते हैं। आपने सरिया डलवाना है, आपने कलर करना है, ठेकेदार को काम दिया घर बनाने का, ठेकेदार ने जाके सरिये वाले से बोला कि देना इतने का है और रसीद ज्यादा की बनानी है। ये बहुत हो रहा है सोसाइटी में, ये तो इतना हो रहा है कि इसको तो बुरा ही नहीं समझा जाता। मैं अपने साथ होने वाले वाकयात इसलिए नहीं बयान कर रहा कि जिन्होंने धोखा दिया वो समझ जाएंगे, वो बोलेंगे मुफ्ती साहब ने मिंबर पे बैठ के हमारी पोल पट्टियां खोल दी हैं, इसलिए मैं अपने वाकयात को स्किप कर रहा हूं। तो लोग बताते हैं कारपेंटर कैसे डंडी, आप किसी कारपेंटर को बोल दो कि ये दरवाजा बनाना है, अलमारी बनानी है, और उस पे कोई एतमाद करके बोलो भाई लकड़ी भी तू लेकर आ, सारी चीजें तू लेकर आ, वो क्या करेगा? वो जहां से दरवाजा खरीदेगा या लकड़ी खरीदेगा उसको बोलेगा कि मैं तेरी दुकान से ही खरीदूंगा सब कुछ, लेकिन एक फेवर तूने मुझे देना है कि जितने की लकड़ी है ना उससे थोड़ा ज्यादा की रसीद बनानी है। वो भी खुश होता है, अच्छा है यार मेरे पास बाइक थी, अब तो वो किस्सा इतना पुराना हो गया कि अब जिसके बारे में कह रहा हूँ उसको, रेडियो पाकिस्तान है ना, रेडियो पाकिस्तान, उसके करीब में बाइकों की बहुत बड़ी मार्केट है। तो मेरी GTO 125 रखी हुई थी, शौक था, मैं वहां जाता था, कभी बाइक में कोई काम निकल आया तो जो मैकेनिक था ना वो मुझे कहता था कि ये पुर्जा खराब है, फला शॉप से खरीद लें, वो अच्छे रेट पे देता है। मैं जाता था, अच्छे रेट पे ले लेता कि यार ये जब मेरा मैकेनिक मुझे कह रहे, बाद में पता चला ये कमबख्त का काम ही यही है, इसका खांचा खुला हुआ है उस शॉप से, स्पेयर पार्ट्स की दुकान से इसका खांचा है, और ये कोई पार्ट अगर रिपेयर करने से ठीक हो भी जाता हो ना, ये ठीक नहीं करता बल्कि नया खरीदने का ऑर्डर देता है, और ऑर्डर भी वहीं से देगा। अच्छा, मैं तो उसकी दुकान से लेता था, तो उस दुकान वाले ने मुझे कहा कि यार मुफ्ती साहब ये मैकेनिक बहुत अच्छा आदमी है, थोड़ा महंगा है लेकिन बंदा बहुत जबरदस्त। दोनों का एक दूसरे के मक्खन पॉलिश का प्रोग्राम चल रहा है। उस दुकान वाले ने इसकी तारीफें करनी है, फेवर क्या ले